والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ النساء شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء وہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مدینہ منورہ میں نازل فرمائی۔ مدنی سورت ہے یہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء یہ دونوں صورتیں ایسے زمانے میں نازل ہوئیں جب میں رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ چکی تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عورتوں سے متعلقہ مسائل ذکر کیے ہیں، اس لیے اس کا نام ہے سورۃ النساء۔ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں سورۃ النساء، سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب یہ ایسی جامع صورتیں ہیں۔ کوئی بھی گھرانہ اگر چاہتا ہے کہ میں اپنے گھرانے کو مثالی بناؤں اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق اس کو سنوار لوں، اللہ کی رضا اور پسند کے مطابق میرا گھر ہو، اس کو چاہیے ان صورتوں کا مطالعہ کرے اور ان کے مطابق اپنے گھروں کے اندر تبدیلی لائے۔ اس کے گھر اللہ کی رضا کے مطابق انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد رحم فرمانے والا انتہائی مہربان ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، جو ساری اولاد آدم کے والد قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے، سو اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس طرح فائدہ اٹھاؤ گے کہ اس میں برابر ٹیڑھ پن ہوگا۔ آیت سے معلوم ہوا کہ سید حوا سلام اللہ علیہ سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں، اور حدیث نے وضاحت کر دی کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، دیگر بعض حدیث میں ارشاد فرمایا اس کا توڑنا طلاق ہے، یعنی طلاق تک نوبت آ جائے گی۔ تم اگر چاہو کہ اپنی بیوی کو، عورت کو سیدھا کر دو، سیدھا نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کے ٹیڑھ پن کے باوجود تم اس کے ساتھ اپنی زندگی برابر اچھے انداز میں گزارنے کی کوشش کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، ان سے آگے نسل انسانی کا اللہ نے سلسلہ چلایا، اور بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں پیدا کر کے اللہ نے زمین میں آباد فرما دیے۔ اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کا بھی خیال رکھو، بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیشہ تم پر پوری طرح نگہبان ہے۔ جس طرح اللہ سے ڈرنے کی تلقین ہے، ویسے رشتہ داری کو بھی قائم رکھنے اور اس کا خیال رکھنے کی تلقین ہے۔ یہاں پر الارحام فرمایا، والارحام اس کا مطلب ہے واتقوا الارحام، یعنی قطع رحمی، رشتہ داری کو توڑنا، اس سے بچتے رہو۔ قطع رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی سے بچنا، اس کے اندر محرم اور غیر محرم تمام رشتے آ جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں قطع رحمی کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کے نشان قدم دیر تک رکھے جائیں، وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے۔ رشتہ داری کو ملانا خیر و برکت کا باعث ہے، اور اس کو توڑنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت سے محرومی کا باعث ہے۔ ہاں ایک بات ضرور جان لیجئے، اگر رشتہ داری کو جوڑنے اور توڑنے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا مقصود ہو
جیسا احادیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی سے جڑتا ہے اللہ کے لیے، ٹوٹتا ہے تو اللہ کے لیے، تو یہ قابل تعریف چیز ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دنیا کے معاملات کی خاطر تو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن دین کی خاطر شاید ہی کوئی ہو جو جڑتا ہو یا ٹوٹتا ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد سے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قطع تعلقی کر لیں، یا اپنے رشتہ داروں سے اس لیے نہیں ملتے کہ وہ سودی کاروبار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر۔ صحابہ کرام میں تو ایسی مثالیں موجود ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حدیث بیان کی، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ تو ان کے بیٹے نے کہہ دیا کہ جناب اب تو پرفتن دور ہے، حالات پہلے جیسے نہیں رہے، میں تو اپنی بیوی کو نہیں جانے دوں گا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کے سینے پر مکہ رسید کیا اور کہا میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم اپنا مقصد، اپنا مدعا اور اپنی بات آگے سے کر رہے ہو۔ پھر ان کی سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے اس واقعہ کے ضمن میں کہ انہوں نے اپنے اس بیٹے سے وفات تک کلام نہیں کیا، کہ بیٹے کی اتنی جرت کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور اس کے مقابلے میں وہ اپنی بات کر جائے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کی ایک جھلک۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے آج کی رشتہ داریاں، تعلقات کس بنیاد پر بنتے ہیں اور کس بنیاد پر ٹوٹتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور گندی چیز کو اچھی چیز کے عوض بدل کر نہ لو، اور نہ ان کے اموال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ، یقیناً یہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کے مال ان پر قبضہ کر لینا، ان کو نہ دینا، یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ اسی رکوع میں آگے چل کر مزید اس کے متعلق حکم احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو، یعنی جب یتیم بالغ ہو جائیں تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یتیم ابھی چھوٹا ہے اور اس کا مال تم فٹافٹ ہڑپ کر جاؤ۔ آگے یہ باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر دوسری بات یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ یتیم کے مال سے اچھی چیز لے کر اس کی جگہ پر ردی، گندی، نکمی چیز رکھ دو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابتدا کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی اور یہ سمجھا دیا کہ ان کے اموال کو ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مالوں کے ساتھ ملانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں، اصلاح کی نیت سے ملانا جائز ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 220 میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کر سکو گے تو دیگر عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی سے یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں یعنی لونڈیاں، ان سے یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹ جاؤ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ بعض یتیم لڑکیاں کچھ لوگوں کی پرورش میں ہوتی، لوگ یتیم بچیوں کی کفالت کرتے، اب وہ ان لڑکیوں کے مال اور خوبصورتی کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے۔ یہ یتیم لڑکی ہے بھی خوبصورت، ہے بھی مالدار، لہٰذا اسے نکاح کر لیا، لیکن انہیں اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر پرائے گھر کی لڑکیوں جیسا نہ تو مہر دیتے، نہ ان کے دوسرے حقوق اس طرح ادا کرتے جس طرح ادا کرنے چاہیے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر اس میں ان لوگوں کو ایسے کام کرنے سے منع فرما دیا اور بتا دیا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے ان کے مہر اور نفقات، اخراجات وغیرہ میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے علاوہ دیگر عورتیں بھی معاشرے میں، ماحول میں موجود ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، اور اس ضمن میں یہ آیت مبارکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان حالات کے پیش نظر نازل فرمائی۔
اسی طرح اس آیت مبارکہ میں جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اجازت دی ہے، دو دو عورتوں سے، تین تین سے یا چار چار سے نکاح کر سکتے ہو، اس سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر جمہور اہل علم نے دلیل لیتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کے لیے ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ ایک وقت میں ایک مرد صرف زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ آپ کے لیے 4 سے زیادہ ایک وقت میں ازواج رکھنے کی اللہ نے اجازت دے رکھی تھی۔ اسی طرح سے دیگر اہل علم نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، 10 عورتیں ان کی بیویاں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے صرف 4 کا انتخاب کر لو، تو پھر انہوں نے باقی 6 کو طلاق دے دی، 4 کو اپنے نکاح میں رکھ لیا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک وقت میں ایک شخص اپنے نکاح کے اندر 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگلی بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک بیوی ہی اپنے نکاح میں رکھ لینا کافی ہے، یا ایک وقت میں ایک لونڈی رکھ لینا ہی کافی ہے، یا لونڈیوں سے نکاح کر لینا کافی ہے۔ بعض لوگ اس آیت کو بنیاد بنا کر ایک سے زیادہ شادیاں کرنے پر ممانعت کی دلیل پکڑتے ہیں، اس جملے کو بنیاد بنا کر، اور اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی ملاتے ہیں کہ تم ہرگز عدل نہیں کر سکو گے، عورتوں کے درمیان برابری نہیں کر سکو گے خواہ جتنی بھی حرص کرو۔ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے جب عدل نہیں کر سکتے تو پھر بس ایک ہی نکاح کرنا چاہیے، ایک سے زیادہ نکاح نہیں کرنے چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دوسرے مقام پر اس کا جواب خود ہی ارشاد فرما دیا ہے۔ جو لوگ یہ دلیل ان آیات سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان کو اللہ نے جواب خود ہی دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ تم ایک کی طرف مکمل طور پر جھک نہ جاؤ، یعنی تمہارے نکاح میں ایک وقت میں 2 3 4 بیویاں ہیں، تو ان میں سے صرف ایک کی طرف مکمل طور پر جھک نہ جاؤ کہ دوسری کو اس طرح چھوڑ دو جیسے وہ لٹکی ہوئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ عدل جو انسان کر ہی نہیں سکتا، یعنی دلی میلان، وہ اللہ کی طرف سے واجب ہی نہیں ہے۔ ایک انسان کا اپنے دل پر کنٹرول ہی نہیں ہے، اپنے دل پر وہ اختیار ہی نہیں رکھتا، تو لہذا جس معاملے میں انسان کا بس نہیں ہے، اللہ نے اس کو اس میں مکلف بھی نہیں بنایا۔ باقی دیگر امور کے اندر اس نے عدل کی پوری کوشش کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عدل کرنے والے، سب سے زیادہ اپنی ازواج مطہرات کے حقوق ادا کرنے والے، اور آپ ہی کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ ایک سے زائد نکاح کیے جائیں۔ صحابہ کرام کا بھی یہ خوبصورت عمل ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ گویا کہ یہ دل کا معاملہ ہے، سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ اور آپ جس وقت اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ معاملات کر لیتے، بشری تقاضا کے مطابق اونچ نیچ ہو سکتی ہے، قلبی میلان کے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک۔ اے اللہ جو میرے بس میں تھا اس کے مطابق میں نے یہ تقسیم کر دی ہے، اے اللہ جو میرے بس میں نہیں ہے اس پر تو میرا مواخذہ نہ کرنا، اے اللہ اس پر میری پکڑ نہ کرنا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک مسلمان مرد کو ایک سے زائد نکاح کرنے کی یہاں پر اجازت دی ہے، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایک بیوی رکھو عدل نہ کر سکنے کی صورت میں، یا لونڈیاں رکھو یا ان سے نکاح کرو، یہ اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف کر سکو اور انصاف سے نہ ہٹ سکو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دو۔ جو حق مہر مقرر کیا ہے، ہر مرد کی استطاعت کے مطابق حق مہر اس پر مقرر کیا جائے گا، اب جو مقرر ہو گیا وہ ادا کرنا ہے اور خوشی خوشی ادا کرنا ہے۔ فرمایا پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے
اپنے دل کی خوشی سے چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں تو تمہیں اجازت ہے اسے کھا لو اس حال میں کہ وہ مزیدار اور خوشگوار ہے۔ اگر عورت اپنا حق مہر خود سے چھوڑ دیتی ہے، معاف کر دیتی ہے، اپنی خوشی سے چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ مرد کے لیے حلال ہے۔ تقاضا کرنا یا اتنا حق مہر لکھوا دینا کہ چلو ابھی حق مہر لکھوا دو، کون سا ادا کرنا ہے معاذ اللہ، یا چلو لکھوا دو بعد میں لڑکے کو پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ جا کر تو اپنی بیوی سے معاف کروا لینا۔ اندازہ کیجئے ہمارے معاشرے کے اندر کیسی کیسی سوچیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جو مہر مقرر کر دیا ہے نا، مرد کو وہ خوشی خوشی ادا کرنا چاہیے، یہی مردانگی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بعد میں جا کر منتیں کرتا پھر بیوی کی کہ میرا مہر معاف کر دو جو میں نے تمہیں دینا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجیب قسم کی صورتحال ہے ہمارے معاشروں کے اندر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو پہلے بات کی نا کہ یہ مناسب ہے کہ تم عدل سے نہ ہٹو، اس کو اور اس بات کو اگر ملا کر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو مسئلہ یہ سامنے آیا کہ اگر کوئی شخص اتنا بھی عدل نہیں کر سکتا کہ جتنا کہ اس پر واجب ہے، مثلا رات رہنے کے لحاظ سے ہے، نان نفقے کے لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ ایک ہی نکاح کر لے۔ اب اس نے ایک نکاح کرنا ہے یا دو یا تین یا چار، اس نے مہر دینا ہے، مہر جو مقرر کر لیا وہ دینا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا مہر لوگ خود لے لیا کرتے تھے، آج کل بھی اس کی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ باپ وصول کر لیتا ہے، نکاح خواں ولی جو سائن کروانے کے لیے جاتے ہیں وہ جناب وصول کر لیں گے، ہم لڑکی کو دے دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ مرد نے، شوہر نے، دلہے نے اپنی بیوی دلہن کو دینا ہے مہر، یہ اس کی طرف سے گفٹ ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں وہ ہڑپ کر جاتے، کچھ نہ دیتے، جیسے آج کل بھی باپ لے لیتا ہے اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیتا مہر۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دو۔ پھر اگر وہ عورت اپنی خوشی سے چھوڑ دینا چاہے تو پھر تم اس کو کھا سکتے ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ارشاد فرمایا بے عقل بے سمجھ لوگوں کو اپنے مال نہ دو جو اللہ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنائے ہیں، اور انہیں ان میں سے کھانے کے لیے دو اور انہیں پہننے کے لیے بھی دو۔ بے وقوف ہے، اس کو بیچارے کو سمجھ ہی نہیں ہے مال میں تصرف کرنے کا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کو اگر مال دیں گے تو وہ تباہ کر دے گا نا۔ ہاں اس کو کھانے کو دو، پہننے کو دو، لیکن مال اس کے سپرد نہیں کرنا، وہ مال کہ جس پر تمہاری گزر اوقات ہوتی ہے۔ اور یہاں بے سمجھ لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال کے انتظام کی صلاحیت نہیں رکھتے، جیسے چھوٹے بچے ہیں، نہ تجربہ کار بیوی ہو سکتی ہے، نادان یتیم ہو سکتا ہے۔ اس طرح ان کی ضروریات کو پورا کرنا تو جائز ہے، لیکن ان کے سپرد مال کرنا یہ جائز نہیں۔ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت تعلیمات دی ہیں۔ نہ تو آپ دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے خود کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنا مال کسی ایسے کے سپرد کر سکتے ہیں جو آپ کے مال کو ضائع کر دے۔ دونوں طرف سے حفاظت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے ان تعلیمات کی روشنی میں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور یتیموں کو آزماتے رہو، ہاں لیکن اس سے پہلے فرمایا وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کہو، عمدہ بات کہو، پیار محبت کی بات کرتے رہو، کیونکہ وہ بے سمجھ ہیں، بے عقل ہیں، نادان ہیں بیچارے۔ اور فرمایا یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں تو پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو، معلوم ہو گیا کہ اب یہ سمجھدار بن گیا ہے، اپنے مال میں منفی مثبت سارے اثرات کو پہچاننا شروع ہو چکا ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ بلوغت کے لیے یعنی بالغ ہونا، اس کے لیے مرد کی علامت ہے کہ اس کو احتلام آنا شروع ہو جائے، اور اگر اس کا علم نہ ہو سکے تو زیر ناف بال اگ آئیں تو یہ مرد کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ عورت کے بالغ ہونے کی علامت ہے حیض۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بلوغت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر یہ یاد رکھا ہے، احتلام آنے کے بعد یتیمی نہیں ہے، یعنی جب بالغ ہو گیا، بلوغت کو پہنچ گیا یتیم، تو وہ یتیم نہیں رہتا۔ اب یتیموں کا امتحان لیتے رہنا ہے، کسی نہ کسی طرح ان کو آزماتے رہنا ہے۔
پھر جب ان کے اندر صلاحیت ہو، عقل مندی آ جائے، تو ان کے مال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے سپرد کر دو، اور فضول خرچی کرتے ہوئے اور اس سے جلدی کرتے ہوئے انہیں مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنے مال کا تقاضا کریں گے، لہٰذا ان کا مال پہلے کھا جاتے ہیں، فضول خرچیوں میں اڑا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا اور فرمایا جو آدمی مالدار ہو، غنی ہو، تو وہ اس بات سے بچے، وہ اپنے دامن کو بچائے، یتیم کا مال نہ کھائے، نہ استعمال کرے۔ ہاں جو محتاج ہو وہ جانے پہچانے طریقے سے کھا لے، جو معروف طریقہ ہو اس کے مطابق اپنی ضروریات پوری کر لے۔ یعنی یتیم کے مال کا نگران یا تو امیر آدمی ہوگا یا غریب۔ امیر آدمی کو تو بچنا چاہیے، غریب آدمی اپنی ضرورت کے مطابق یتیم کے مال میں سے اپنی گزر اوقات کے لیے حصہ لے سکتا ہے۔ فرمایا پھر جب ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر گواہ بنا لو، تاکہ کل کلا کوئی کسی قسم کا الزام نہ آئے، اور یہ عین حکمت کے مطابق اللہ کے فرامین عالیہ ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام پورا حساب لینے کے لیے بہت کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اس میں سے جو اس مال سے تھوڑا ہو یا زیادہ، اس حال میں کہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ مردوں کے لیے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے حصے مقرر کر دی، عورتوں کے لیے بھی، جن کا بیان آگے چل کر کچھ آیات میں انشاءاللہ آ رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی حکم دیا ہے، اور وہ اصولی حکم یہ ہے کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں اور چھوٹے بچوں، حتیٰ کہ جنین جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا بھی حق ہے۔ عرب کے اندر جاہلیت میں جو دستور پایا جاتا تھا، یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی تردید فرما دی، اور یہی اس آیت کے نزول کا مقصد ہے۔ اور وہ جو جاہلی دستور تھا نا، اس کے مطابق عورتوں اور بچوں کو میت کے چھوڑے ہوئے مال اور جائیداد سے محروم کر دیا جاتا تھا، جیسے آج کل بھی ہے، عورتیں محروم کر دی جاتی ہیں، بہنیں بیٹیاں محروم کر دی جاتی ہیں، چھوٹے بچے محروم کر دیے جاتے ہیں، لوگوں کو وراثت کی تقسیم کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ صرف زمانہ جاہلیت میں جو بالغ لڑکے ہوتے تھے نا، ان کو جائیداد ملتی تھی، وہ بھی جائیداد پر قابض ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو اس آیت کی شان نزول اور مردوں اور عورتوں کے حصوں کی تعیین وہ انشاءاللہ تعالی بعد کی آیات میں آ رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر ابتدا میں یہ اصولی بات ارشاد فرما دی ہے اگلی بات شروع کرنے سے پہلے، اور فرمایا جب تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ دو، یعنی اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو ان کو بھی، اور ان سے اچھی بات کہو۔ یعنی ورثاء کو چاہیے کہ جس وقت متروکہ مال اس کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے، اس وقت اگر کچھ حصہ بطور صدقہ و خیرات ان رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو بھی دے دیا جائے جو خاندان میں موجود ہوں، اور تقسیم کے وقت وہ پہنچ جائے موقع پر، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یہ مناسب ہے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ زیادہ کی حرص کریں کہ نہیں جی اور دو، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ان سے اچھی بات کہہ کر معذرت کر لو۔ بعض اہل علم کے نزدیک یہ آیت میراث سے منسوخ ہے، مگر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم ہے، اور وہ اس طرح کے تقسیم ترکہ کے وقت ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی جائے جن کا میراث میں حصہ نہیں، اور یہ اس وقت جب وہ تقسیم کے وقت آ جائیں، تب ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے اگر کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے متعلق ڈرتے۔ ایک شخص کی اگر چھوٹی اولاد ہے، چھوٹی عمر کی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کمزور بچے ہیں، اب اس کو خطرہ ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا بالکل دوسروں کو اسی پر قیاس کرتے ہوئے ان کے معاملے میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف رکھنا چاہیے۔ فرمایا پس ضروری ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں
اور سیدھی بات کہیں۔ یہ حکم اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے میت کی وصیت سن کر نافذ کرنے والوں کے لیے ہے۔ میت نے وصیت کی، پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس وصیت کو سنا، اب ان کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے یہ حکم ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو یتیموں کے سرپرست اور وصی مقرر ہوتے ہیں، یعنی بعد میں ذمہ دار مقرر ہوتے ہیں یتیموں کے، ان سب کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے میت کی اولاد اور یتیموں کے مفاد کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی چھوٹی اور بے بس اولاد کے مفاد کا خیال رکھا جائے۔ یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے بڑی گہری بات کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو معاشروں کے اندر یتیموں کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس آیت کے مطابق یتیموں کے مال کی مزید حفاظت کی تلقین آ گئی اور تاکید آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 تباہ کن گناہوں میں سے ایک بتایا ہے، اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کا کھا جانا۔ اس لیے یتیم کا مال ظلم سے کھانا یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ اب اللہ ذو الجلال والاکرام نے ورثاء کی اور ان کے حصوں کی تفصیل کا کچھ ذکر فرمایا ہے آیت نمبر 11 میں۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ تاکیدی حکم، صرف حکم نہیں، وصیت کے الفاظ ہیں اللہ کے لیے۔ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اس آیت نمبر 11 اور اگلی آیت 12 کے بارے میں فرماتے ہیں، اور اسی طرح اس سورت کی جو آخری آیت ہے اس کے بارے میں، کہ یہ آیات علم وراثت میں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ 3 آیتیں وراثت کے علم میں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وراثت کے تفصیلی حصے انہی 3 آیات سے اخذ کیے گئے ہیں۔ کس کو کتنی وراثت ملنی ہے، کس کا کتنا حصہ ہے، وہ سارے کے سارے حکم احکام ان 3 آیات سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، 12 اور آخری آیت سے لیے گئے ہیں۔ اور ان آیات کی تفاسیر میں جو احادیث مبارکہ آتی ہیں ان کے اندر مزید وضاحت آ گئی۔ ایک حدیث میں ہے سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، ان کی بیٹیوں کے چچا نے سارا ترکہ سنبھال لیا، یعنی اپنے بھائی کی ساری جائیداد، سارا مال سنبھال لیا، قابض ہو کے بیٹھ گئے، بھتیجیوں کو دیا ہی کچھ نہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 لڑکیاں تھیں، ان کی بیوی نے یعنی اس بیوہ نے، بچیوں کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر ترکے کا، ورثے کا سوال کیا، تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا شان نزول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے چچا کو پیغام بھیجا کہ سعد کی 2 بیٹیوں کو 2/3 اور ان بچیوں کی ماں کو 8واں حصہ دے دو، اور جو بچ جائے گا وہ تمہارے لیے ہے۔ سبحان اللہ، کس طرح سے ایک انتہائی اہم معاشرتی مسئلے کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے آیات مبارکہ نازل فرما کر حل کر دیا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں موجود ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا، کیونکہ مرد پر عورت کی نسبت معاشی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، لہذا یہ عین انصاف کے مطابق ہے۔ اس کو ظلم نہ سمجھا جائے کہ لڑکی کو لڑکے کی نسبت آدھا دیا جا رہا ہے، لہذا اسلام نے معاذ اللہ عورت پر ظلم ڈھایا ہے۔ بالکل غلط بات ہے، ایک گھٹیا سوچ کی حامل باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر وہ 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں، یعنی اولاد میں صرف بچیاں ہی بچیاں ہیں، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے اس کا 2/3 حصہ ہے جو اس میت نے چھوڑا ہے۔
دو سے زیادہ ہی کا نہیں، دو عورتوں کا بھی یہی حکم ہے. یعنی اگر بچیاں صرف دو ہیں، لڑکیاں دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو سب کا یہی حکم ہے، ان کو 2/3 حصہ ملے گا. جیسا کہ اوپر سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے متعلق ذکر کردہ حدیث کے اندر آ گیا ہے. سورت کے آخر میں جو آخری آیت ہے اس میں یہ بات بھی ذکر ہوئی ہے کہ جب دو بہنوں کو 2/3 حصہ دیا گیا ہے تو پھر دو بیٹیوں کو تو بدرجہ اولا 2/3 حصہ دیا جائے گا. اس سورت کی آخری آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اگر دو بہنیں ہوں تو ان کو بھی 2/3 حصہ ملے گا. تو بیٹیوں کو تو بالاولا 2/3 حصہ ملے گا، کیونکہ بیٹی بہن کے مقابلے میں آدمی کے زیادہ قریب ہے. لہذا دو لڑکیوں کو 2/3 حصہ دینا قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے. اور اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک عورت ہی وارث ہو، صرف ایک عورت، تو اس کے لیے نصف ہے. یعنی مرنے والا دنیا سے جا چکا ہے، بیچارہ مر چکا ہے، اب اس نے پیچھے ایک بیٹی، ایک لڑکی چھوڑی ہے، ایک عورت، تو اس کو کتنا ملے گا؟ نصف. اس کے ترکے میں سے آدھا اس کو، اس عورت کو ملے گا. بعض باتیں سمجھ لینی چاہیے. وراثت کے ان حکم احکام سے چند صورتیں مستثنا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 یہ بات ذہن نشین رہے، آپ نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں، یعنی نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. لہٰذا ایک صورت ہمیں یہ پتہ چل گئی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوئی. دوسری بات، جان بوجھ کر قتل کرنے والا اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا. یہ حکم بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور اس پر امت کے اہل علم کا اجماع ہے. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور نہ ہی مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے. لہذا کافر مسلمان کی وراثت سے محروم ہوگا، چاہے کوئی بھی ہو، کتنا قریبی کیوں نہ ہو. نمبر 4، اسی طرح وہ وارث جو غلام لونڈی ہو، وہ آزاد کا وارث نہیں ہوگا. یعنی غلام ہے، یہ لونڈی ہے، وارث بنا ہے، اب وہ آزاد کا وارث نہیں بن سکتا اور آزاد غلام کا وارث نہیں ہوگا. اب اللہ ذو الجلال والاکرام جو اگلی بات فرمائی کہ اگر ایک عورت ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب ایک بیٹی کا حصہ نصف آ گیا تو 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کا حصہ کتنا بنے گا؟ وہ بھی 2/3 ہی بنے گا نا. اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا اور مرنے والے کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی کوئی اولاد ہو. مرنے والا ترکہ چھوڑ گیا، اس کی اولاد ہے، والدین بھی ہیں. اولاد کی ملنے والی حصوں کی تقسیم اوپر آ گئی. اب ماں باپ کی جو تقسیم ہے یا ان کو ملنے والے حصوں کی بات یہاں آ گئی کہ ماں کو بھی چھٹا حصہ، باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا. یعنی میت کی اولاد ہونے کی صورت میں ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کو کل ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا. مثلا میت کی ایک بیٹی اور ماں باپ ہیں تو ترکہ کے 6 مساوی حصے کر لیے جائیں گے. مکمل ٹوٹل ترکے کے 6 حصے کر لیے جائیں گے. بیٹی کو 3 حصے، ماں کو 1 حصہ اور باپ کو 1 حصہ، 5 حصے نکل گئے. اس کے بعد 1 حصہ جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے باپ کا مقرر کیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ اس کو مل گیا. اب جو 1 حصہ باقی بچا ہے نا، سدس، وہ عصبہ ہونے کی وجہ سے باپ کو ملے گا. یوں کہہ لیجئے ماں کو چھٹا حصہ مل گیا 1، باپ کو چھٹا حصہ 1، چھٹا حصہ 1، 6 حصوں میں سے 2 حصے باپ کو، 1 حصہ ماں کو اور 3 حصے بیٹی کو مل گئے. اور اگر میت کی 2 یا زیادہ بیٹیاں ہیں تو ترکہ کے 6 حصوں میں سے 4 حصے یعنی 2 سدس بیٹیوں کے اور 1 حصہ ماں باپ کا ہوگا. اور اگر ماں باپ کے ساتھ لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے اس میں سے لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوگا. یہ تفصیل ہمیں سمجھ لینی چاہیے. باقی اصل فیصلہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب میت کے تمام ورثاء کی تفصیل اہل علم کے سامنے ذکر کی جائے.
یعنی آپ کسی عالم کے سامنے جائیں، ان کو بتائیں کہ جناب فوت ہونے والے کے اتنے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ماں باپ ہیں، بیوہ ہے، وہ جب ساری تفصیل ورثاء کے سامنے آتی ہے، پھر ان سب کے حصے کس کو ملنا ہے، کس کو نہیں ملنا، کس کو کتنا ملنا، وہ سارے کا سارا سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا پھر اگر اس مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ماں باپ کے لیے ایک دوسری حالت کا ذکر کیا ہے، یعنی اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ زندہ ہو، اولاد نہیں ہے، ماں باپ زندہ ہے، تو ماں کو 1/3 ملے گا اور بقیہ 2/3 حصہ باپ کو مل جائے گا۔ اور اگر ماں باپ کے ساتھ میت کے مرد ہونے کی صورت میں بیوی اور عورت ہونے کی صورت میں اس کا شوہر بھی زندہ ہو تو شوہر یا بیوی کا حصہ جو آگے آ رہا ہے وہ پہلے نکال لیا جائے گا، اور اس کے بعد جو باقی بچے گا وہ ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 کے حساب سے مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے والدین کی مذکورہ دونوں صورتیں قرآن پاک میں واضح فرما دی ہیں۔ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ساتھ ارشاد فرمائی ہے کہ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، یعنی اس کے وارث صرف ماں باپ ہوں، بیوی یا خامد موجود ہونے کی صورت میں یہ دوسری صورت ہو جائے گی۔ اس میں والدہ کو باقی کا ثلث اس لیے دیا جائے گا کہ عورت کا حصہ مرد کے حصہ سے نصف ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہی قول اور یہی بات جمہور اہل علم کی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آگے فرمایا پھر اگر اس کے یعنی مرنے والے کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ماں باپ کے لیے ایک تیسری حالت کا ذکر فرما دیا ہے، یعنی اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو، میت کی اولاد نہیں ہے، ماں باپ کے علاوہ بھائی بھی موجود ہوں، خواہ ماں باپ دونوں سے یا صرف ماں سے یا صرف باپ سے، یہ صورت ہو سکتی ہے نا، ماں باپ کی طرف سے بھائی ہیں یا صرف ماں کی طرف سے بھائی ہیں یا صرف باپ کی طرف سے بھائی ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا باپ کی موجودگی میں انہیں حصہ تو نہیں ملے گا، باپ کی موجودگی میں ان بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا، البتہ وہ ماں کا حصہ 1/3 سے چھٹا کر دیں گے، یعنی ماں کا حصہ کم ہو جائے گا۔ پہلے ماں کو 1/3 ملنا تھا، ان کے نہ ہونے کی صورت میں اب وہ ہیں تو اب ماں کو ملے گا چھٹا حصہ۔ اور اگر ماں کے ساتھ سوائے باپ کے کوئی دوسرا وارث نہ ہو تو بقیہ سارا یعنی 5/6 حصہ باپ کو مل جائے گا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اخوتن کا لفظ جمع ہے اور یہ جمہور علماء کے نزدیک 2 کو بھی شامل ہے، لہٰذا اگر صرف ایک بھائی ہو تو وہ ماں کا 1/3 سے چھٹا حصہ نہیں کر سکتا، ایک بھائی ہونے کی صورت میں۔ اب اگلی بات اللہ تعالی نے فرمائی اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے، یعنی یہ جو اوپر تقسیم کی گئی ہے یہ وصیت مکمل کرنے کے بعد، وصیت پر عمل کرنے کے بعد، یا اس کے ذمہ میت کی اگر کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کرنے کے بعد ایسا ہوگا، یعنی میت کے مال میں سے، یہ بات سمجھنے کے قابل ہے، میت کے مال میں سے سب سے پہلے کفن دفن کے اخراجات مکمل کیے جائیں گے۔ شخص فوت ہو گیا ہے، اب جتنے بھی کفن دفن کے اخراجات سارے کے سارے اس کی وراثت میں سے کیے جائیں گے، پھر اس میں سے اس کے بعد جو باقی بچ جائے گا مراتب کے لحاظ سے اب قرض ادا کیا جائے گا، درجہ بدرجہ قرض ادا کیا جائے گا۔ سب سے زیادہ ادا کیے جانے کے قابل قرض ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے نمبر پر قرض ادا کیا جائے گا۔ مثلا زکوٰۃ ہے یا حج اس کے ذمہ ہے تو اس کو فوری طور پر ادا کیا جائے، اس کے بعد دیگر قرض ادا کیے جائیں۔ پھر مال کے 1/3 حصے سے وصیت پوری کی جائے، جو اس نے وصیت کر رکھی ہو کہ میرا 1/3 مال فلاں جگہ دے دیا جائے۔ اس کے بعد وارثوں کے درمیان باقی کے حصے تقسیم کیے جائیں گے، وارثوں کی باری پھر اس کے بعد آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر قرض کا ذکر وصیت کے بعد کیا ہے، لیکن اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرض کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہے، قرض پہلے ادا کیا جائے گا، وصیت پر عمل بعد میں کیا جائے گا۔
اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں۔ اب میاں بیوی کے حصوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال ترکے میں سے نصف ہے اگر بیوی کی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ہے، مرد کے لیے پھر چوتھا حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان کے لیے اس میں سے چوتھا حصہ جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے اس میں سے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہاں پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے مردوں کو خطاب کیا، شوہروں کو، کہ اگر تمہاری بیویاں مال چھوڑ کر فوت ہو جائیں اور ان کی کوئی اولاد نہ ہو تو تمہیں اس میں سے، اور اگر ان کی اولاد ہے ایک یا ایک سے زائد بیٹے بیٹیاں یا پوتے یا پڑپوتے، خواہ تم سے یا کسی اور خامن سے، تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اور تمہارے فوت ہونے کی صورت میں اگر تمہاری وارث بننے والی اولاد یا اولاد کی فرع ہے، یعنی آگے پوتے پڑپوتے وغیرہ، پھر وہ خواہ ان بیویوں سے ہیں یا کسی اور سے، بہرحال بیویوں کو 8واں حصہ ہی ملے گا قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد۔ پھر بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ، 2 3 4، وہ سب کی سب چوتھائی یا 8ویں حصے میں شریک ہوں گی۔ اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے ایسا ہے جس کا نہ باپ ہو نہ اولاد، میاں بیوی کے حصے بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالی نے مرد کی ایک اور صورت ذکر کی ہے، یعنی اگر کوئی مرد یا اسی طرح کوئی عورت فوت ہو جائے اور اس مرنے والے کا نہ والد ہو نہ آگے وارث بننے والی اولاد، تو اس کو قرآن کے الفاظ میں کلالہ کہا جاتا ہے۔ ایسی میت کے وارثوں کو بعض اہل علم کے نزدیک کلالہ کہا جاتا ہے، یعنی دو آراء ہو گئی ہیں، مرنے والا کلالہ ہوگا یا اس کے وارثوں کو بعض کہتے ہیں ایسی میت کے وارثوں کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کلمہ دونوں پر بولا جاتا ہے، مرنے والے پر بھی یا اس کے وارثوں پر بھی، یعنی مرنے والا نہ اس کا والد ہے نہ آگے اس کی وارث بننے والی اولاد ہے، تو یہ کیا ہے؟ کلالہ۔ ان کے علاوہ مرنے والے کے جو وارث ہوں گے وہ بھی کلالہ کہلائیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایسی عورت ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، یعنی مرنے والا ایسا مرد ہے یا ایسی عورت جس کا نہ باپ ہے نہ آگے بننے والی وارث اولاد ہے، وہ کلالہ ہوا۔ اب اگلی صورت کیا ہے کہ اس کا ایک بھائی ہے، مرنے والی عورت یا مرد کا ایک بھائی ہے یا بہن، تو فرمایا ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ بھائی بہن یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 عینی، جن کے ماں باپ ایک ہو۔ نمبر 2 اللاتی، جن کا باپ ایک ہو لیکن مائیں الگ الگ مختلف ہوں۔ اخیافی، جن کی ماں ایک ہو اور باپ مختلف۔ تو یہاں اللہ ذو الجلال والاکرام نے بالاتفاق اخیافی بھائی بہن مراد لیے ہیں، یعنی جن کی ماں ایک ہے اور باپ مختلف۔ اخیافی بھائی کے بھی پھر 4 احکام ہیں جو دوسرے وارثوں سے بالکل مختلف ہیں۔ اخیافی یعنی جن کی ماں ایک ہے باپ مختلف، ان کے دوسرے وارثوں سے 4 احکام ہیں جن میں وہ مختلف ہیں۔ نمبر 1 یہ صرف ماں کی طرف سے ورثہ لیتے ہیں، ان کو صرف ماں کی طرف سے ترکہ مال ملتا ہے۔ نمبر 2 ان میں سے مرد اور عورت کو مساوی برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 ان کو صرف میت کے کلالہ ہونے کی صورت میں حصہ ملتا ہے، میت کا نہ باپ ہے نہ آگے اولاد ہے وارث بننے والی،
نمبر 4، خاک کتنے ہی ہوں ان کا حصہ 1/3 سے یعنی 1/3 سے زیادہ نہیں ہے۔ بطور مثال سمجھیے، مثلا ایک میت کا شوہر، ماں، 2 اخیافی اور 2 عینی بھائی موجود ہوں تو جمہور اہل علم کے نزدیک شوہر کو نصف ملے گا، ترکے میں سے آدھا مل جائے گا، اور ماں کو 1/6 حصہ مل جائے گا، اور بقیہ 1/3 حصے میں اخیافی بھائیوں کے ساتھ عینی بھائی بھی شریک ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقدمے میں یہی فیصلہ صادر فرمایا تھا، اور صحابہ کرام میں سے بھی بہت سارے صحابہ کرام نے اس کے مطابق فیصلہ دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں حصے دار ہیں اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اخیافی بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو مرد ہو یا عورتیں، یا مرد اور عورتیں ملے ہوئے ہوں تو سب میں تیسرا حصہ برابر تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی یہاں مرد کو عورت پر فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اس آیت میں اللہ نے شرکاء فی الثلث یہ فرما کر یہ بات واضح کر دی ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یعنی اس تقسیم میں کسی کا نقصان نہیں کرنا۔ اس کا تعلق وصیت اور قرض دونوں سے ہے۔ وصیت میں نقصان پہنچانا ایک تو یہ ہے کہ 1/3 مال سے زیادہ وصیت کر جائے، اس صورت میں 1/3 سے زائد وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا۔ مرنے والے کو صرف اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کی اجازت ہے۔ اگر اس نے 1/3 سے زیادہ کی کر دی ہے تو 1/3 سے زیادہ پر عمل نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک صورت میں عمل ہو سکتا ہے کہ ورثاء اجازت دے دیں، وارث اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے ہمارے مرنے والے نے، ہمارے بڑے نے جناب وصیت کر دی ہے کہ اتنا مال اللہ کی راہ میں دے دینا، مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، چلو دے دو اللہ کے سپرد۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی وارث کو مزید رعایت سے زائد مال دلوا دیا جائے، وارث کو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی نقصان ہے، اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ مرنے والا کہہ دیا فلاں میرا وارث ہے، اس کو مثلا 50,000 ملنا، نہیں اس کو جناب 1 لاکھ دے دینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اس میں بھی وہی صورت ہے، پھر ورثاء اگر بخوشی قبول کر لیں تو پھر ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات مسئلہ آتا ہے کہ جی بچوں کے اندر ایک بچہ یا ایک بچی بیچارے مالی طور پر بڑے کمزور ہیں، تو کیا ان کو زیادہ حصہ دے دیا جائے؟ مرنے والا نہیں دے سکتا، اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ بعد کے اندر ورثاء بہن بھائی آپس میں سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ ہمارے ابا جی ہماری امی جان دنیا سے چلے گئے، اب ہمارا فلاں بھائی فلاں بہن وہ بیچارہ مالی طور پر بڑا کمزور ہے، ہم اپنا حصہ بھی اس کو دے دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ قرض میں نقصان پہنچانا یہ ہے کہ محض وارثوں کا حق طلب کرنے کے لیے مرنے والا اپنے ذمے کسی ایسے قرض کا اقرار کرے جو حقیقت میں اس کے ذمے ہی نہ ہو۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمان ہے کہ وصیت میں نقصان پہنچانا کبیرہ گناہ ہے، لہٰذا نہ وصیت میں نقصان پہنچانا ہے نہ قرض میں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے فرمان ہے وصیۃ من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ ارشاد فرمائی اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے بد نصیب کو آگ میں داخل کرے گا، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 15۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ احسان، ان کے حق مہر ادا کرنے، مردوں کے ساتھ ان کو وراثت میں شریک کرنے اور اسی طرح ان کے حقوق کی حفاظت وغیرہ کرنے کے بیانات
ارشاد فرمائے۔ اب یہاں سے عورتوں کی تعدیب اور ان پر سختی کا بیان کیا گیا ہے تاکہ عورت اپنے آپ کو بالکل ہی آزاد نہ سمجھے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ عورت تاکہ اپنے آپ کو بالکل آزاد نہ سمجھے کہ میں بالکل آزاد ہوں، نہیں، عورت کے لیے باقاعدہ پابندیاں ہیں۔ اس آیت میں زنا کار عورتوں کی سزا بیان کی کہ زنا شہادت سے جب ثابت ہو جائے، گواہی مل گئی، ثابت ہو گیا، اب اس کے بعد ان عورتوں کو تا دم آخر گھر میں محبوس کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائیں، یا پھر اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے بارے میں کوئی دوسری سزا نازل فرما دے۔ اسلام میں زنا کار عورتوں کے لیے یہ پہلی سزا ہے جو بعد میں زنا کی حد نازل ہونے سے منسوخ ہو گئی۔ ابتدا کے اندر ایسا ہی تھا، پھر بعد میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے لیے راستہ نکال دیا۔ سورۃ النور میں جو 100 کوڑوں کی سزا نازل ہوئی ہے، یہاں جو اللہ نے سبیلاً کہا نا کہ اللہ کوئی راستہ نکالے، اس سے اسی طرف اشارہ ہے۔ اس سے بعد والی آیت میں زانی مرد اور زنا کار عورت کے متعلق یہ حکم دیا گیا کہ ان کو اذیت دی جائے، تکلیف دی جائے اور ذلیل کیا جائے حتیٰ کہ وہ توبہ کر لیں۔ جب تک وہ توبہ نہ کر لیں اس وقت تک ان کو سزا دی جائے۔ یہ سزا بھی پہلی سزا کے ساتھ ہی ہے، بعد میں یہ دونوں سزائیں منسوخ کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے احکام دین لے لو، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے۔ یعنی اس آیت کے ضمن میں آپ کا یہ فرمان مبارک، مجھ سے احکام دین لے لو، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے کہ کموارہ کمواری کے ساتھ زنا کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے تو ان دونوں کے لیے 100 کوڑے اور سنگسار کرنا ہے۔ اس کا بیان مزید سورۃ النور میں انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق کے ساتھ آئے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے متعلق پھر ارشاد فرمایا، اور وہ دونوں جو تم میں سے اس کا ارتکاب کریں ان دونوں کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اپنا خیال اور توجہ ہٹا لو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ بعض اہل علم کے مطابق یہاں پر جو کہا گیا ہے نا کہ وہ دونوں تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں، فرماتے ہیں اس سے مراد ہے قوم لوط کا فعل، یعنی یہ انجام دینے والے 2 مرد اگر ہوں تو ان کو اذیت دی جائے، تکلیف دی جائے۔ لیکن دیگر اہل علم فرماتے ہیں، ہمارے شیخ صاحب کا بھی فرمانا ہے کہ یہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے منقول نہیں ہے، لہذا اس سے مراد زنا کرنے والے مرد اور عورت ہی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، صرف ان لوگوں کی ہے جو جہالت سے برائی کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ پھر مہربان ہو جاتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یہ ہے جناب وہ توبہ جس کو اللہ قبول کرتا ہے۔ بندے سے گناہ ہوا، فوراً بندہ توبہ کر لے، انتظار میں نہ رہے، گناہ پر گناہ نہ کیے جائے اس امید پر کہ اللہ نہیں بڑا بخشنے والا ہے، گناہ پر گناہ بعض لوگ کیے جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات بتا دی، انجانے میں جن سے گناہ ہو جائیں پھر وہ فوراً جلدی سے توبہ کر لیں، پتہ چلتے ہی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت کا وقت قریب آن پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے اب توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ہی ان کی جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ یہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی توبہ اللہ کے قبول نہیں ہوتی، ایک وہ جو مرتے دم توبہ کرے، اور دوسرا وہ جو کفر کی حالت میں مر جائے نا اس کی بھی توبہ نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لو،
اب دوبارہ پھر سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے معاشرتی گھریلو مسائل کا بیان کرنا شروع فرمایا ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ اس کے مخاطب یا تو شوہر کے ورثاء ہیں، اولیاء، اس کے رشتہ دار، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں میت کے جو اولیاء تھے، ورثاء تھے، رشتہ دار تھے، وہ دوسری چیزوں کی طرح مرنے والے کی بیوی کے بھی مالک بن جاتے تھے۔ کیسا برا زمانہ اور جاہلیت کے لوگ۔ ان میں سے اگر کوئی چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا یا کسی دوسرے سے شادی کر دیتے اور مہر خود لے لیتے، اور اگر چاہتے تو عورت کو بالکل ہی شادی سے روک دیتے، حتیٰ کہ وہ بیچاری ایسے ہی مر جاتی اور پھر اس کے مال کے وارث خود بن جاتے۔ اتنا ظلم ڈھایا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا۔ عورت کے اولیاء کو اس سلسلہ میں کوئی اختیار نہ ہوتا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ سلوک کر سکیں یا کوئی معاملہ اس کے ساتھ اچھا ہو سکے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس تناظر میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور عورت پر ان کے تسلط کو اللہ نے ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت ہے ہمارا اسلام جو عورتوں کا محافظ بن کے آیا۔ آج عورتیں معاذ اللہ اپنے حقوق کے لیے ماری ماری پھرتی ہیں اور یہاں تک پہنچ گئی، کہتی میرا جسم میری مرضی۔ اے میری مسلمان بہن، اللہ کے لیے اللہ کا قرآن پڑھ کے تو دیکھ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیرے لیے کیسی اپنی نعمت اسلام کی صورت میں اتاری ہے۔ اس جیسا دین مذہب دنیا میں کوئی پایا ہی نہیں جاتا۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کس طرح پستی، آج اللہ نے تجھے محفوظ کیا ہے۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بنایا۔ تیرا یہ مقام نہیں ہے کہ تجھے اللہ معاف فرمائے مردوں کی مجلسوں میں برہنہ کر کے نچایا جائے۔ تیرا مقام یہ نہیں ہے کہ تو بکتی پھرے، تو آوارہ ہو۔ تیرا مقام یہ ہے تو اپنے گھر کے اندر گھر کی ملکہ بن کے بیٹھے، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر تیری حکومت ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیسا مقام دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو عورت پر تسلط تھا نا، اللہ نے اس آیت کے ذریعے مردوں کے اس تسلط کو عورت پر سے ختم کر دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر عورت کو اور کیا چاہیے۔ اسی طرح بعض اہل علم کے مطابق اس آیت کے مخاطب شوہر ہیں، اور بعض اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی شان نزول کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مرد عورتوں کو طلاق نہ دیتے۔ ایک عورت، اس کو اپنے گھر میں بسانے کا پروگرام نہیں ہے، اب کیا کرتے؟ طلاق نہیں دینی، حالانکہ مرد کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ طلاق دے دے۔ عورت کا نظام نہیں چل رہا اپنے شوہر کے ساتھ، وہ خلا لے لے، اللہ نے ان کو حق دیے ہیں، اس میں کسی کو بھی نکتہ چینی کی اجازت نہیں ہے۔ مرد کا حق ہے، طلاق دینا چاہتا ہے طلاق دے دے، پھر اس کے بعد موقع بنا یہ غلط فیصلہ ہو گیا، ہم نے رجوع کرنا، رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ نکاح، طلاق، رجوع، خلا وغیرہ یہ اللہ نے حقوق اور ذمہ داریاں مقرر کی ہیں۔ اب ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا، گھر میں بساتا بھی نہیں ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، بلکہ اس کو تنگ کرتا ہے تاکہ اگر وہ مر جائے تو اس کا وارث بن جائے گا، اور اگر وہ خود سے طلاق لینا چاہے تو انہیں کچھ نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی عورت کو کچھ نہیں دینا، بلکہ عورت کہے گی میری جان چھوڑ دو، مجھ سے کچھ نہ کچھ لے لو، الٹا وہ اس سے کچھ لے گا دینے کی بجائے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس صورت میں آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ مردوں، عورتوں پر اس انداز کا ظلم نہ ڈھاؤ، اگر تم نے ان کو اپنے نکاح میں نہیں رکھنا تو طلاق دے کے فارغ کر دو، تنگ نہ کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے شوہروں کو بھی اور شوہروں کے بعد ان کے ورثاء کو بھی اچھی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے آگاہ فرما دیا، اور فرمایا، ابتدا سے دیکھیے ذرا اس آیت کو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ انہیں اس لیے روکو کہ تم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں تو اس صورت کے اندر تمہیں پھر اجازت ہے۔ اس سے مراد اہل علم نے بیان کیا سرکشی اور نافرمانی ہے۔ بعض ائمہ نے کہا اس سے مراد فحش کلامی، بد اخلاقی، ایذا رسانی، زنا اور اس قسم کی دیگر چیزیں، یعنی ان میں سے اگر واقعی عورت کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی پائی جاتی ہے
تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے مردوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو تم اسے خلا لینے پر مجبور کر سکتے ہو تاکہ وہ لیا ہوا مال واپس کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حل دیا گیا ہے اس اہم معاشرتی مسئلے کا۔ اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، حسن سلوک کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ فرمایا پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عورت کی کوئی عادت، کوئی بات شوہر کو پسند نہیں ہوتی، اب وہ چاہتا ہے اس پر کہ میں اس کو فارغ کر دوں، اس کو طلاق دے دوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا حل دیا ہے کہ اگر کسی اخلاقی کمزوری یا بدصورت ہونے کی وجہ سے تمہیں ان سے نفرت ہو اور تم ان کو طلاق دینا چاہو تو بھی فوراً طلاق نہ دو، بلکہ بہتر طریقے سے انہیں اپنے پاس رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ان کو اپنے نکاح میں رکھنے کی وجہ سے تمہیں ان کی بدولت خیر کثیر عطا کر دے، نیک اولاد اللہ عطا کر دے، یا مال میں برکت اللہ عطا کر دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے تمہاری نفرت محبت میں بدل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، کوئی مومن اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے۔ اگر اسے اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری ایسی بھی تو ہو سکتی ہے جو اسے پسند ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو اور تم ان میں سے کسی کو ایک خزانہ دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری گناہ کر کے واپس لوگے؟ بہتان لگانا، پھر گناہ کمانا، گناہ بھی لینا اپنے سر، یہ سارا کچھ کر کرا کے دنیا کا مال لے لینا اپنی بیوی سے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ یہ عورتوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ان آیات میں چوتھا حکم ہے۔ جب پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ اگر صحیح طریقے سے ساتھ نہ رہنے کی وجہ عورت کی جانب سے ہو تو مہر واپس لینے کے لیے اسے تنگ کرنا جائز ہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا کہ جب زیادتی شوہر کی جانب سے ہو تو پھر عورت سے فدیہ طلاق لینا ممنوع اور حرام ہے۔ دیکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے مردوں اور عورتوں کو کن پابندیوں کے ساتھ اللہ نے پابند کر دیا ہے۔ اب ان آیات کو پڑھنے کے بعد کوئی منصف مزاج شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورت پر معاذ اللہ ظلم ہے۔ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہے تو اس کے لیے بھی وہی پابندیاں ہیں، وہی قوانین ہیں، وہی اصول ہیں، وہی ضابطے جو عورت کے لیے ہیں۔ زیادتی عورت کے لیے ہے، عورت کی طرف سے ہے تو اس کے لیے بھی وہی حکم احکام ہے۔ تو معلوم ہوا بلا وجہ تنگ کر کے عورتوں سے مہر واپس لینا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہتان باندھ کر مہر واپس لے لے، یا اس صورت میں تم ان پر دوہرا ظلم کرو گے، ایک بلا وجہ تنگ کرنا اور دوسرا ان سے مہر واپس لے لینا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور تم اسے کیسے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہوئے، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے قربت کر چکے، اب مرد مہر واپس لیتا پھرے۔ اللہ کہتا ہے کس منہ سے واپس لوگے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جمع کے بعد دیا ہوا مہر واپس نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والے مرد کے مہر واپس لینے کے مطالبے پر فرمایا تھا، یہ لعان کا تفصیلی بیان سورۃ النور میں آئے گا۔ اس شخص کے متعلق بھی آپ نے فرمایا اگر تم نے اپنی بیوی پر زنا کی بات سچ کہی ہے تو مہر اس کے عوض ہے جو تم نے اس کی شرمگاہ اپنے لیے حلال کی، اور اگر اس پر جھوٹ کہا ہے تو پھر تو مہر کی واپسی بہت دور کی بات ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ ارشاد فرمایا اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، پختہ عہد سے مراد عقد نکاح ہے، اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں۔ باپ نے نکاح کیا جس عورت سے، باپ فوت ہو گیا، اب وہ بن گئی سوتیلی ماں، یہ بھی زمانہ جاہلیت کی قبیح رسم تھی، اللہ نے اس کا رد کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، بے شک یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور سخت غصے کی بات اور بہت برا راستہ ہے۔ جاہلیت کے دستور میں
بیٹے کے لیے اپنے باپ کی منکوحہ یعنی سوتیلی ماں سے شادی کر لینا جائز تھا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر اس کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اب عورتوں کو اور کس طرح کے حقوق چاہیے؟ غور طلب بات یہ ہے، یہ سورۃ النساء ہے، النساء عورتوں کے نام پر اللہ نے اپنے کلام میں پوری ایک سورت نازل فرمائی جو 1.5 پارے سے زیادہ پر مشتمل ہے، لیکن پہلی سورت سے آخری سورت تک دیکھیے کوئی ایک سورت بھی ہے جو اللہ نے سورۃ الرجال یعنی مردوں کے نام پر نازل کی ہو۔ عورتوں کو اس سے زیادہ اور کیا عزت چاہیے؟ آؤ اپنے خالق و مالک، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے ملنے والی عزت اس کا خیال رکھو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، اب بڑی اہمیت کی حامل آیت مبارکہ ہے، وہ رشتے بیان کی جا رہے ہیں جن کی حرمت ہے، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، یعنی وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ پردے کے احکامات کا انحصار بھی انہی پر ہے، اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورت کی اس آیت مبارکہ میں بیان کی ہے۔ پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا حرام ہے، ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے۔ اب اس آیت میں نسب کے ساتھ حرام رشتوں کا ذکر ہے جو حسب و نسب کے لحاظ سے حرام ہے۔ نمبر 1 ماں کے حکم میں نانی، دادی اوپر تک، مثلا پڑدادی، پڑنانی، وہ سب شامل ہیں۔ نمبر 2 بیٹی کے حکم میں پوتی، نواسی، نیچے تک سب شامل ہیں۔ نمبر 3 بہن سگی ہو یا الاتی یا اخیافی، ہر حال میں حرام ہے۔ پھوپھی، اس میں دادا کی بہن اور نانا کی بہن بھی شامل ہیں۔ خالہ، یہ لفظ ماں، نانی اور دادی سب کی بہنوں کو شامل ہے۔ بھتیجی اور بھانجی کے حکم میں ان کی بیٹیاں نیچے تک سب کے سب شامل ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر فرمایا، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ نسبی ماں اور بہن کی طرح دودھ کی ماں اور بہن بھی حرام ہیں، یعنی 2 رشتوں کا ذکر ہے، مگر حدیث کی روح سے وہ 7 رشتے جو نسب سے حرام ہیں وہ دودھ سے بھی حرام ہیں۔ یہ جو 7 رشتے اللہ تعالیٰ نے نسب کی وجہ سے حرام کیے ہیں نا، حدیث کی روح سے یہ دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہے۔ اگر کسی عورت کا بچے نے دودھ پی لیا 2 سال کی مدت کے اندر، جو پیچھے سورۃ البقرہ کی آیت رضاعت میں ذکر ہوا، 2 سال کی مدت کے اندر کسی بچے بچی نے دودھ پی لیا، جس عورت کا دودھ پیا وہ رضائی ماں بن گئی۔ اب اس رضائی ماں، اس دودھ کی وجہ سے وہ سارے کے سارے رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب کی وجہ سے حرام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ قرآن مجید نے دودھ پینے کی حرمت اس کا ذکر کیا ہے، یعنی دودھ کی وجہ سے رشتوں کا حرام ہونا، اور یہ دودھ پینا حرمت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ کم از کم کتنی دفعہ دودھ پیا جائے، مگر صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ اور سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 یا 2 دفعہ دودھ پینا حرمت کا باعث نہیں ہوتا۔ بچے نے 2 سال کی عمر میں یا بچی نے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، 1 بار یا 2 بار دودھ پی لیا، اس سے رضاعت کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن میں اترنے والے حکم میں تھا کہ 10 دفعہ دودھ پینا جو معلوم ہو حرام کرتا ہے، پھر وہ 5 کے ساتھ منسوخ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور وہ قرآن میں پڑھے جاتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ دودھ پلانا اسی وقت معتبر ہوگا جب دودھ پلانے کی مدت یعنی 2 سال کے اندر ہو، تو یہ 5 دفعہ کی رضاعت جو ہے نا اس سے حرمت ثابت ہوگی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس
اس میں بیویوں کی نانی اور دادیاں یہ سب کی سب شامل ہیں. بیوی کی ماں ساس حرام ہے، خواہ بیوی کو جماع سے پہلے طلاق دے دی ہو یا اس کا انتقال ہو گیا ہو. ایک عورت سے نکاح ہو گیا، نکاح ہوتے ہی ماں ساس جو ہے حرام ہو گئی. اس بیوی کو بسایا اپنے گھر کے اندر یا بسانے سے پہلے طلاق دے دی، اس کے ساتھ جماع ہوا نہیں ہوا یا رخصتی سے پہلے ہی فوت ہو گئی، یہ سب بات کی باتیں ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. نکاح ہوتے ہی عورت کی ماں، مرد کی ساس اس کے لیے حرام. اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جو تمہاری گود میں تمہاری ان عورتوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. ربائب جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا اور اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے، بیوی کی دوسرے خامد سے جو لڑکی ہو وہ بھی حرام ہے. ایک عورت سے نکاح کیا، اس کی بیٹی ہے، نکاح کر کے اس عورت کو اپنے گھر میں لے آئے. اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اگر اس بیوی سے جماع ہو گیا تو اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی جو پہلے شوہر سے ہے. اس میں شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اپنی بیوی یعنی اس لڑکی کی ماں سے جماع کر لیا ہو. اگر جماع سے پہلے ہی عورت کو طلاق دے دی، نکاح ہو گیا، بیوی بن گئی عورت، اس کی بیٹی ہے پہلے شوہر سے، اب اگر اس عورت سے جماع نہیں کیا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اس عورت کی لڑکی سے نکاح پھر جائز ہوگا. اس پر اہل علم کا اتفاق ہے. ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہیں، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی صلبی بیٹوں کی بیویاں، نہ کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویاں. بعض اوقات کوئی عورت کسی بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دے دیتی ہے، کوئی آدمی کسی بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیتا ہے، تو اس منہ بولے بیٹے کی بیوی حرام نہیں ہے، صلبی اپنے سگے بیٹے کی بیوی حرام ہے، جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر واضح کر دیا. اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنے سے بھی منع کر دیا ہے کہ دو بہنیں چاہے صلبی ہوں یا رضاعی، ایک وقت میں نکاح میں ان کو اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے. حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھوپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی کو بھی بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. پھوپھی بھی بیوی ہے، اس کی بھتیجی بھی بیوی بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا ایک مرد کی. یعنی ایک مرد کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے اور اس کی بھتیجی سے بھی کر لے، منع ہے. خاتون سے نکاح کرتا ہے اس کی بھانجی سے بھی کر لے، یہ منع ہے. اور اس بات سے معلوم ہوا جس طرح قرآن ہمارے لیے شرعی ماخذ ہے، حدیث بھی ماخذ ہے. قرآن کو سمجھنا حدیث کے بغیر ممکن ہی نہیں، قرآن پر عمل کرنا حدیث کے بغیر ممکن ہی نہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا مگر جو گزر چکا سو گزر چکا، یعنی پہلے جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا. اللہ کے سپرد، بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور خامند والی یعنی شوہروں والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں، یعنی وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہیں. ایک عورت ایک وقت میں ایک سے زائد مردوں کے نکاح میں نہیں آ سکتی. معاشروں کو گندا کیا جا رہا ہے. جب ایک عورت ایک وقت میں ایک سے زائد شوہر نہیں رکھ سکتی تو سوچئے کیا ایک وقت میں ایک لڑکی کے ایک یا ایک سے زائد بوائے فرینڈز ہو سکتے ہیں؟ آج یہ گرل فرینڈز، بوائے فرینڈز کا کلچر انتہائی گندا جو مغرب سے آیا ہے، آج اس کو مسلمانوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور نتائج جتنے خطرناک اور خوفناک نکل رہے ہیں اللہ کی پناہ ہے. یہ تو مغربی لوگوں کا گندا معاشرہ ہے. ایک ایک عورت بیک وقت کئی مردوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتی ہے. اسلام کیسا خوبصورت دین ہے، سبحان اللہ. ایک عورت کا ایک وقت میں بس ایک ہی شوہر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن عورتوں کے نکاح ہو چکے ہیں وہ اب کسی اور کی عزت بن چکی ہیں، وہ بھی دوسرے مردوں پر حرام ہے. سبحان اللہ، کیسی پاک دامنی دی گئی ہے. ایک عورت اگر کسی کی بیوی ہے نا، پورے معاشرے کے لیے وہ قابل عزت بن چکی ہے. سبحان اللہ. نکاح عورت کو عزت دیتا ہے. زنا، بدکاری، یورپی کلچر، مغربی کلچر وہ عورت کو اللہ معاف فرمائے منڈی کی گری پڑی چیز بنا دیتا ہے.
جس پر ہر ایک کی نظر پڑتی ہے اور عورت ذلیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں۔ اس سے پہلی جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا، اس میں حرام رشتوں کا ذکر ہے، وہ تو باہر صورت حرام ہے، خواہ ان میں سے کوئی عورت کسی کی لونڈی بن کر آ جائے، ٹھیک ہے نا، مثلا ماں ہیں، اللہ معاف فرمائے کوئی ایسے حالات بنے کہ ماں بیچاری لونڈی بن کر آ گئی، ہر حال کے اندر وہ حرام ہی حرام ہے۔ اسی طرح سے دو بہنوں کو جمع کرنا صرف نکاح ہی میں نہیں بلکہ ایک مالک کی لونڈیاں ہوں تب بھی اسے دونوں سے صحبت حرام کر دی گئی ہے، یعنی دو سگی بہنیں یا رضائی بہنیں ایک آدمی کی لونڈیاں بن کر وہ آ گئی ہیں، ایک سے تو صحبت کر سکتا ہے دوسری سے نہیں کر سکتا، دونوں سے صحبت کرنا حرام ہے۔ سبحان اللہ، عورتوں کو کیسے شاندار حقوق دیے گئے ہیں۔ اب یہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر موجود ہوں ان سے نکاح بھی حرام ہے، ہاں جنگ کی صورت میں دارالحرب سے جو عورتیں قیدی بن کر آئیں، جنگ ہوئی دشمن سے، کافروں سے، عورتیں قیدی بن کر آ گئیں تو اموال غنیمت کی تقسیم کے بعد جن کے حصہ میں آئیں گی ان کے لیے استبراء کے بعد جب یہ پتہ چل جائے کہ ان کے رحم خالی ہیں، یہ حمل سے نہیں ہیں، اس کے بعد ان سے صحبت جائز ہے، خواہ پہلے ان کے خامد موجود ہی کیوں نہ ہو، پہلے ان کے خامد کافر جو تھے وہ موجود ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ حکم احکام ارشاد فرماتے استبراء یہ ہے کہ وہ عورت ایک حیض سے پاک ہو جائے یا اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہو جائے۔ غزوہ حنین کے بعد جو قیدی عورتیں حصے میں آئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان لونڈیوں سے صحبت کو گناہ سمجھا۔ غزوہ حنین ہوا، لونڈیاں آئیں بڑی تعداد میں، صحابہ کرام کو مل گئی تو صحابہ کرام ان سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھنے لگے، اس لیے کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے، یہ وجہ تھی۔ چنانچہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اس میں بتا دیا کہ عدت کے بعد وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حکم احکام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، یعنی یہ سارے کا سارا اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حکم ہے جو تمہیں ماننا ہوگا، اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو ان کے سوا ہیں، یعنی ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب کی سب تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ حدیث میں ان کو حرمت نہ آئی ہو۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عورت کے ساتھ اس کی خالہ یا پھوپھی کو بیک وقت نکاح میں رکھنے سے منع فرمایا، ایسی 4 سے زیادہ عورتوں سے بیک وقت نکاح اس کو منع کیا گیا ہے۔ نکاح متع کرنا یا حلالہ کرنا یا اسی طرح سے دیگر نکاح شغار ہے، وٹے سٹے کا نکاح، اسی طرح شرط لگا دی جائے نکاح کی، یہ سارے کے سارے صورتیں ناجائز ہیں جو احادیث کے اندر منع قرار دے دی گئی ہیں۔ فرمایا کہ اپنے مالوں کے بدلے طلب کرو اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے، یہ ہے نکاح کے لیے، نکاح میں لانے والے، اور ارادہ کیا ہے؟ اپنے بدن کو پاک رکھنا ہے، عزت کو پاک رکھنا ہے، بدکاری نہیں کرنی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے جو چیزیں حرام کی، یعنی جو خواتین حرام ٹھہرا دی کہ ان کے ساتھ کس صورت نکاح نہیں ہو سکتا، اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے محارم کے سوا جو سب حلال قرار دی ہیں نا، اوپر جو محارم ذکر کی ہیں، یہ مثلا مائیں وغیرہ وہ ساری کی ساری، ان سے کسی صورت نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب کہا کہ ان کے علاوہ جو ہیں، یہ جو بیان ہو چکی ہیں، ان کے علاوہ جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن 4 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1 یہ کہ طلب کرو، یعنی دونوں طرف سے زبانی ایجاب و قبول ہو۔ سبحان اللہ، لڑکے کی طرف سے بھی لڑکی کی طرف سے بھی باقاعدہ زبانی کلامی ایجاب و قبول ہو۔ دوسری بات یعنی مال مہر دینا قبول کرو، لڑکا مہر دے گا، لڑکی مہر قبول کرے گی۔ نمبر 3 یہ کہ ان عورتوں کو قید یعنی دائمی قبضے میں لانا مقصد نہ ہو، صرف مستی نکالنے کی غرض نہ ہو جیسے زنا میں ہوتا ہے، یعنی وہ عورت اس مرد کی بندی بن جائے، غلام بن جائے، چھوڑے بغیر نہ چھوٹے،
यानी किसी महीने या बरस मुद्दत वगैरह इसका जिक्र ना आए। इस सब से मालूम हुआ कि मुता भी हराम है, हलाला भी हराम है, क्योंकि इसमें जिमा के बाद तलाक की नीयत होती है। ये चीज़ें सारी की सारी मद्देनजर रखनी है। औरत को खिलौना नहीं है कि आप वक्ती तौर पर निकाह मिलाएं या किसी दूसरे के लिए हलाल करना है या पैसे देकर अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना है या जिना करना है। ये सारी की सारी सूरतें, निकाह मुता हो रहा है, हलाला हो रहा है, माअज़ल्लाह मिस्यार की एक सूरत आ गई है। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। चौथी बात यह है चोरी छुपे ना हो। मुराद लोग निकाह के गवाह हो, कम से कम 2 गवाह हो, या फिर 2 मर्द हों या फिर 1 मर्द और 2 औरतें हों। ये 4 शर्तें इस आयत मुबारक में अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने जिक्र फरमा दी है। इस चौथी शर्त में यह बात भी शामिल है कि औरत का निकाह वली करे, क्योंकि वली के बगैर निकाह चोरी छुपे दोस्ती की सूरत में ही होता है, जिसको इस्लाम ने मना करार दिया है और बातिल करार दिया है। तो लिहाजा इन 4 शर्तों को मरूज़ खातिर रखते हो कि तलब हो, बाकायदा हक महर अदा किया जाए, पाक दामनी मकसद हो, चोरी छुपे काम ना हो। ये 4 शर्तें जब पूरी हो जाएं तो इन ख़वातीन के अलावा दीगर तुम्हारे लिए हलाल हैं। फिर अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने फरमाया, फिर वो जिनसे तुम इन औरतों में से फ़ायदा उठाओ, बस उन्हें उनके महर दो जो मुकर्रर शुदा हैं, यानी जो महर मुकर्रर हुआ है अब उसको तुम अदा कर दो। निकाह के बाद जिन औरतों से फ़ायदा उठाओ, फ़ायदा उठाने का मतलब है सोहबत करो, उनको उनके पूरे महर उनके हवाले कर दो। यहां से बाज लोग निकाह मुता का जवाज निकालने की कोशिश करते हैं, हालांकि अहले इल्म उलमा सारी उम्मत के उनका इजमा है कि निकाह मुता हराम है। हिजरत के इब्तदाई सालों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की रूह से नहीं बल्कि उस रवाज की बुनियाद पर जो इस्लाम से पहले से चला आ रहा था, उसकी बुनियाद पर बाज़ मौक़े पर हस्बे ज़रूरत मुता की इजाज़त दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने मुबारक के हिजरत करने के बाद जो इब्तदाई साल थे ना मदनी ज़िंदगी के, उनमें, मगर बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत वाज़ेह अल्फाज में क़यामत तक के लिए निकाह मुता को हराम करार दिया है। मुता वाली औरतें न लौंडियां हैं न बीवियां। मुता वाली औरतें, ये बड़ा अहम नुक्ता है, मुता वाली औरतें न बीवियां हैं न लौंडियां, तो उनसे जिमा करना, फ़ायदा उठाना, इस्तिमता कैसे जायज़ हो सकता है? औरत से इस्तिमता, जिमा करना वगैरह, फ़ायदा उठाना किस सूरत में मुमकिन है? जब वो बीवी हो या लौंडी हो। जब वो बीवी भी नहीं है, लौंडी भी नहीं है, तो फिर इस्तिमता कैसे जायज़ है? ये बड़ा अहम नुक्ता है जो अहले इल्म ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जिक्र किया है। अल्लाह उम्मत की तरफ से तमाम अहले इल्म को बहुत जज़ा अता फरमाए। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने फरमाया, और तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं जिस पर तुम मुकर्रर कर लेने के बाद आपस में राजी हो जाओ, यानी मियाँ बीवी की बाहम रजामंदी से जो हक महर मुकर्रर हो उसमें कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। और तुम में से जो माली लिहाज से ताकत न रखे कि आज़ाद मोमिन औरतों से निकाह करे, तो उनमें से जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हों तुम्हारी मोमिन लौंडियों से निकाह कर ले। यानी आज़ाद औरत से निकाह करने की माली तौर पर ताकत नहीं है तो फिर लौंडी के साथ निकाह हो सकता है, जिसके हुकूक आज़ाद औरत की निस्बत निस्फ हैं। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़्यादा जानने वाला है, तुम्हारा बाज से है, यानी तुम सब औलाद आदम से हो, तो इनसे इनके मालिकों की इजाज़त से निकाह कर लो। यानी लौंडी से निकाह उसके मालिक की इजाज़त से होगा, मालिक के बगैर नहीं। गुलाम भी मालिक की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं कर सकता। और उन्हें उनके महर अच्छे तरीके से दे दो। लौंडी का भी हक है महर, और ये महर लौंडी के मालिक का होगा, जो उसके मालिक को दिया जाएगा, क्योंकि मालिक की इजाज़त से ही लौंडी का निकाह हो रहा है ना। इस मुनासिबत से अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ भी कि जब कि वो निकाह में लाई गई हों बदकारी करने वाली ना हो और ना छुपे यार बनाने वाली, यानी चोरी छुपे दोस्तियां लगाने वाली।
ان کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بدکاری کرتی پھریں۔ یہ دیکھیے اسلام کا کتنا خوبصورت نظام ہے۔ ایک مرد کو ایک سے زائد بیویوں کی اجازت، دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو تاکہ معاشرے سے زنا ختم ہو۔ اسی طرح بیویوں کے علاوہ لونڈیوں کی اجازت ہے، ایسا نہ ہو کہ لونڈیاں بن کر آ جائیں اور معاشرے کے اندر بدکاری پھیلتی چلی جائے۔ لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان تمام چیزوں کا سدباب فرما دیا اور فرمایا پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکی تو اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں پر ہے، یعنی آزاد عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، سنگسار کیا جائے گا۔ تو یہ جو لونڈی ہوتی ہے نا، اس کو اس کی نسبت آدھی سزا ہوگی۔ اس سے مخصوص محسنات یعنی کمواری آزاد عورتیں مراد ہیں المحسنات سے، کیونکہ ان کی سزا 100 کوڑے ہے اور اس کا نصف ہو سکتا ہے یعنی 50 کوڑے۔ شادی شدہ آزاد عورتوں کی سزا رجم ہے، اس کا نہ نصف ہو سکتا ہے نہ یہاں المحسنات سے وہ مراد ہے۔ یعنی لونڈیاں اگر شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کریں تو انہیں کمواری آزاد عورتوں کی سزا سے نصف سزا دی جائے گی، یعنی 50 کوڑے ان کو مارے جائیں گے۔ لونڈی اگر شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے تو اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی مذکورہ شرطوں کے ساتھ لونڈی سے نکاح صرف اسی صورت میں جائز ہے جب بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اس لیے یہ جو آخری جملے ہیں کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، یہاں سے اہل علم نے استدلال کیا کہ لونڈی سے نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ایسی منکوحہ لونڈی کی اولاد بھی اس کے مالک کی غلام ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں پر چلائے جو تم سے پہلے تھے، اور تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حکم احکام اس لیے دیے گئے ہیں۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، بہت زیادہ ہٹ جانا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، جبکہ اللہ ذوالجلال والاکرام اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حکم احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو دیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان پیغامات عالیہ کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی اہمیت کے حامل یہ حکم احکام ہیں۔ سورۃ النساء کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی نشست میں مکمل کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔